تعالی عنہا نوجوان لڑکوں میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری فرد، یہ ساری کی ساری امت محمدیہ ہے۔ اللہ صاحب الصلاۃ والتسلیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3650، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر امتی قرنی، میری امت کا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ جس زمانے میں میں ہوں میری امت کا یہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو اس زمانے کے ساتھ ملا ہوگا، پھر وہ جو اس زمانے کے ساتھ ملا ہوگا، یہ امت کے سب سے بہترین زمانے۔ سب سے بہتر زمانہ کون سا؟ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود، اور اس کے بعد اس کے ساتھ والا، پھر اس کے ساتھ والا۔ پھر مسلم کی حدیث نمبر ہے 2536، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے، سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ فرمایا القرن الذی انا فیہ، اس زمانے کے لوگ جس زمانے میں میں ہوں، اس زمانے کے لوگ جس زمانے میں میں ہوں۔ ثم الثانی ثم الثالث، پھر میرے بعد والا زمانہ، پھر اس زمانے کے ساتھ والا زمانہ۔ آگے چلیں تو ایک اور حدیث مسند عبد بن حمید کی منتخب روایات، امام عبد بن حمید کی سن وفات ہے 249 ہجری، بڑی حدیث کی یہ کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ عبد بن حمید روایت کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اس کے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اکرموا اصحابی، میرے اصحاب کی تعظیم و تکریم کرنا، میرے اصحاب کی تعظیم و تکریم کرنا، فإنہم خیارکم، وہ تم لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے۔ مسند عبد بن حمید کی حدیث نمبر ہے 23۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی کیا کرو؟ تعظیم کرو، میرے صحابہ کی تکریم کرو۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت نمبر ہے 3600، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے دلوں پر نگاہ ڈالی، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، سب دلوں میں سب سے بہتر دل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، انہیں اپنی ذات کے لیے چن لیا اور انہیں رسالت کے مقام پر فائز فرمایا۔ پھر لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر وہ جب نگاہ ڈالی تو جو اصحاب محمد تھے، دوسری نگاہ میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا۔ سب سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارکہ، فرمایا ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دل کے انتخاب کے بعد پھر لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو سب سے بہتر دل جن کا پایا ان کو نبی کے اصحاب کے طور پہ چنا، فجعلہم وزراء نبیہ، ان میں سے بعض کو اپنے نبی کا وزیر بنایا اور پھر ان کو ان کے ذریعے سے دین کے حوالے سے جہاد کا جو حکم تھا وہ بھی دیا۔ تو مسند احمد بن حنبل کی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سب سے بہترین دل ہیں صحابہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب کے دلوں میں سے جن دلوں کو چنا، جن دلوں کو چنا وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ مسند احمد کی حدیث اور سند حسن کے ساتھ آگے چلیں تو پھر ایک اور روایت اس حوالے سے ہے، کتاب الشریعہ
امام آجری رحمہ اللہ کی، ان کی سن وفات 360 ہجری ہے۔ امام آجری فرماتے ہیں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے رسول اللہ کے اصحاب کا ذکر ہوا تو انہوں نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا سب سے زیادہ اس امت میں نیک دل، نیک ہستیاں نبی کے اصحاب ہیں، اور سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے نبی کے اصحاب ہیں، بے تکلف، جو تکلف نہیں کرتے وہ نبی کے اصحاب ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ نے ان کو اپنی نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا، دین کی اقامت کے لیے ان کو منتخب کیا۔ اگر تم نے اپنے اخلاق بنانے ہی ہوں تو ان جیسے اخلاق بناؤ، مجھے رب کعبہ کی قسم کہ وہ لوگ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، کتاب الشریعہ میں امام آجری نے لکھا، اور یہی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی ہے، امام ابو نعیم اصفہانی نے نقل کیا۔ یہی روایت علامہ ابن عبد البر نے سیدنا عبداللہ بن مسعود سے نقل کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ، یہ سب کے سب اس روایت کو نقل کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اولئک اصحاب محمد کانوا ابر هذه الامت قلوبا، اس امت میں سب سے زیادہ نیک اگر کوئی ہے تو نبی کے اصحاب، واعمقها علما، گہرا علم اگر کسی کا ہے تو نبی کے اصحاب۔ اور پھر آگے چل کے کیا فرمایا؟ قوم اختارهم اللہ عز وجل لصحبت نبیہ و اقامت دینہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نبی کی صحبت کے لیے اللہ نے منتخب کیا۔ میں اور آپ اگر اس لائق ہوتے تو اللہ تعالی ہمیں چن لیتا، ہمیں نبی کی صحبت کے لیے، نبی کی معیت کے لیے چنتا، دین کی اقامت، دین کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو چنا۔ عبداللہ بن عمر بھی یہی کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی یہی کہتے ہیں، حسن بصری بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر تم نے کسی جیسے اخلاق بنانے ہوں تو نبی کے اصحاب جیسے اخلاق بناؤ۔ اب ان ساری روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں وہ کوئی معمولی شخصیات نہیں ہیں۔ پھر قرآن کریم کی آیت مبارکہ سورہ نمل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اے حبیب اعلان کر دیجئے تمام کی تمام خوبیاں اللہ کی ذات کے لیے، اور سلام اس کے ان بندوں پر جن بندوں کو اللہ نے چن لیا ہو۔ ان چنے ہوئے بندوں میں سب سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت امام سفیان ثوری، امام سدی رحمہم اللہ فرماتے ہیں وہ چنے ہوئے لوگ تمہیں پتہ ہے کون ہیں؟ کہتے ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چنے ہوئے لوگ جن پر اللہ سلام بھیجتا ہے وہ نبی کے اصحاب ہیں، وہ نبی کے اصحاب ہیں۔ عزیزان، میں اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہم پر بھی سلام ہو اور تیرے تمام نیک بندوں پر سلام ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا سلام، تمہاری دعا اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے ہر نیک بندے تک پہنچا دیتا ہے۔ میں اور آپ سلام کریں تو زمین کے آسمان کے ہر نیک بندے تک پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ جن پر سلام بھیجے۔ اور اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں فرما رہا کہ میں سلام بھیجتا ہوں، فرما عبادہ الذین اصطفیٰ، وہ چنے ہوئے بندے جن کو اللہ نے چنا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر کیا بھیجتا ہے؟ سلام بھیجتا ہے۔ اب قرآن کریم کی بڑی مشہور آیت ہے جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی، سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں یہ آپس میں بڑے مہربان ہیں، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ قرآن کریم کے بعد ہمیں کسی کی کتاب کی، کسی تاریخ کی کتاب کی، کسی مورخ کی ہمیں کوئی بھی صفائی کی ضرورت اور حاجت باقی کیا؟ اللہ جل وعلا کو علم نہیں تھا؟ اللہ جل وعلا نے اتنی بڑی بات بیان کر دی کہ میرے نبی کے اصحاب آپس میں بڑے مہربان ہیں، باقی رہ گئی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے باپ تایا چاچا کے درمیان ہو جاتی ہیں،
لیکن کیا آپ کو آپ کے ابا جی نے یہ اجازت دی کہ چچا کے ساتھ بھی تم بولو، تایا کے ساتھ بھی تم بولو؟ وہ ان کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں۔ جب قرآن بیان کر رہا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ اب اگر کوئی فتنہ اور فساد ڈالنے والا ان میں فتنہ اور فساد ڈال بھی دے تو وہ جز وقتی ہوتا ہے، کل وقتی نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کریم کا بیان۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم معاملہ ہے، میں آگے چل کے وہ بھی ذکر کرتا ہوں آپ سے۔ ایک سوال کیا جاتا ہے، دیکھو جی مسلمان تو ہو گئے، تو مکہ معظمہ کے اندر رہنے والے جتنے بھی اصحاب ہیں ان سب کا ماضی جو ہے وہ اگر آپ کھنگالیں گے تو ان کا ماضی کچھ اور نظر آئے گا، اور بعد میں وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، توبہ طائب ہوئے اور آپ کے اصحاب بن گئے، اس کے بعد بھی اگر کوئی ان کے ماضی کا بیان کرے تو بتائیے وہ دجال نہیں ہے؟ بولیے، وہ دجال ہے کہ نہیں ہے؟ وہ دھوکے باز ہے کہ نہیں؟ وہ خائن ہے کہ نہیں؟ جو ایمان لانے کے بعد، ارے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سند عطا کر دیں کہ اسلام لانا اپنے سابقہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، تو پھر یہ کون ہوتا ہے آج کے دور میں بیٹھ کر ان صحابہ کے بارے میں بات کرنے والا؟ اور آپ جانتے ہیں بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص کو صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا تو اس کو قتل کر دیا۔ اس نے کلمہ پڑھا، جب یہ مقدمہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو قتل کرنے والے صحابی نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ڈر کے پڑھا تھا اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ فرمایا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ یہ وہ شخص ہے جو اجنبی ہے، جس کے بارے میں دنیا نہیں جانتی، لیکن حضور علیہ السلام تک اس کی یہ بات پہنچی کہ اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اسے قتل کیا گیا، تو اللہ کے نبی نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ تو جس کے کلمہ پڑھنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا ہو، تو پھر آج کے دور کا محقق کہے کہ جی وہ منافق تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ارے تمہیں زیادہ پتہ ہے، نبی کو نہیں پتہ تھا کہ یہ بندہ دل سے ایمان قبول نہیں کر رہا؟ عجیب ایک بات ہے، عجیب تحقیق کے نام پہ دجل و فریب سے کام لیا جاتا ہے۔ قرآن ایک بات بیان کرتا ہے، یہ بات آج ذہن نشین کر لیں، چاہے فتح مکہ سے پہلے کوئی ایمان لانے والا ہو، چاہے فتح مکہ کے بعد کوئی ایمان لانے والا ہو، قرآن سورہ حدید اس کی 10 نمبر آیت میں قرآن بیان فرماتا ہے اگرچہ یہ برابر نہیں، اگرچہ یہ برابر نہیں، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چاہے پہلے والے ہوں چاہے بعد والے ہوں، اللہ نے ان دونوں سے بھلائی کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ بھلائی کا وعدہ کرے، اور آج کا لکھنے والا لکھاری 2 ٹکے کے لیے یہ لکھے وہ جی فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا لہٰذا یہ معتبر نہیں ہے۔ آج کے پاس آپ کے پاس کیا ایسی کوئی چیز ہے جس سے آپ نے یہ جانچ لیا اور اس دور کے محققین نہ جانچ سکے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ جان سکے؟ اللہ تعالیٰ کے علم پر اعتراض آئے گا کہ اللہ فرما رہا ہے جو پہلے والے ہیں جو بعد والے ہیں برابر نہیں، لیکن میں نے ان دونوں سے بھلائی کا وعدہ کیا، پھر تو یہ اللہ پر اعتراض ہو گیا۔ آپ یہ اعتراض سنتے ہیں جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، ڈر کے مسلمان ہوئے تھے۔ او بھائی وہ ڈر کے مسلمان ہوئے تھے، وہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے جب ان کے اسلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، تو پھر ماں و شماں کس گنتی میں آتے؟ میرا اور آپ کا تو اختیار ہی کوئی نہیں اس بات پر، ہماری اوقات کوئی نہیں کہ ہم ان کے بارے میں لب کشائی کر سکیں۔ اعتراض کرتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، ہمارا عام بچہ بھی سنتا ہے، وہ کہتا ہے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ اور بھائی فتح مکہ کے بعد بھی مسلمان ہوئے تھے تو مسلمان تو ہو گئے تھے، جس نے ایک لمحہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایمان کی حالت سے گزار دیا، مقام صحابیت پر تو فائز ہو گیا۔ دنیا کے سارے ولی مل بھی جائیں تو اس ایک صحابی کے مقام کو نہیں پا سکتے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں اور سننے والے جو ہیں بس وہ سنتے چلے جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا، عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد میں انہیں شمار کیا جاتا ہے،
ان کے دور حکومت کو خلفائے راشدین کے دور جیسا دور قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ ان کا تعلق بھی بنی امیہ سے ہے۔ جب یہ گالیاں دینے پر آتے ہیں تو مطلقاً بنی امیہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور اسی بنی امیہ میں سر فہرست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ اب امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ بتائیے کون افضل ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے جواب دیا، کتاب السنہ میں امام خلال نے لکھا المتوفیٰ 311 ہجری، فرمایا معاویہ تو افضل، معاویہ افضل ہیں، لسنا نقیس باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا، ہم کسی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے برابر نہیں قرار دیتے۔ حضرت معاویہ کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ سوال کرنے والے کو جواب دیا کہ تم یہ سوال کیسے کرتے ہو؟ اور پھر آگے چلیں تو عبداللہ بن مبارک، وقت کے عظیم محدث عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا جملہ امام آجری نے کتاب الشریعہ میں نقل کیا۔ امام آجری کا سن وفات 360 ہجری ہے۔ عبداللہ بن مبارک امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ وہ گرد و غبار جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک میں گیا اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہوئے، وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، وہ بھی ان سے تقابل کیا کرتے ہو؟ کوئی جتنا مرضی نیک ہو جائے صحابی کے مقام پر تو نہیں جا سکتا۔ اب ہم اس پر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے موقع پر، لیکن آپ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمرۃ القضاء سنہ 7 ہجری میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ کب؟ 7 ہجری میں۔ کب؟ 7 ہجری میں نے اسلام قبول کیا۔ اب جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، ان سے کوئی سوال کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کی معیت میں غزوہ حنین کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوئے، اور جو اس کا مال غنیمت ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ اور 40 اوقیہ سونا عطا کیا تھا۔ کیا اگر وہ منافق ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، العیاذ باللہ تعالی، تو ان کو عطا کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت سے انہیں حصہ عطا کرتے ہیں، 100 اونٹ انہیں عطا کرتے ہیں، 40 اوقیہ سونا انہیں عطا کرتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کے اندر ایک روایت آتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1480، ایک صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہتی ہیں 2 بندوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ صحیح مسلم میں 2 بندوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، ایک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے ابو جہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہم کے تو ہر وقت کندھے پر لاٹھی رہتی ہے اور معاویہ مالی اعتبار سے کمزور ہیں، تم ایسا کرو، تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ اس حدیث پر محدثین یہ تشریح کرتے ہیں کہ وہ جو صحابیہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیتی ہے کہ میں ان سے کروں نکاح یا میں ان سے کروں، تو حضور جواباً کیا کہتے ہیں؟ اس کے کندھے سے لاٹھی نہیں اترتی، یہ غریب ہے، اگر ان میں کوئی اور عیب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بیان کرتے، سوائے غریبی کے اس وقت ان کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے کہ نہ کرتے؟ بولیے، اگر ان کے اندر کوئی اور معاملہ ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ذکر کرتے کہ نہ کرتے؟ پھر صحیح بخاری کے روایت چلتے ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے نقل کیا، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، سب سے پہلے صحیح بخاری۔ میرے پاس ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے، میں نے کہا جی مجھے ان کا جواب لا دیں، اگلی بات بعد میں کریں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح بخاری کی یہ 2 روایات،
صحیح بخاری کی یہ دو روایتیں 3764 نمبر اور 3765 نمبر، ان کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا۔ ہم امام بخاری کہتے ہیں کہ ابی ملیکہ وہ کہنے لگے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں، تو عبداللہ بن عباس نے جواب دیا دعہ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ کوئی معمولی نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اور دوسری روایت اسی سے متصل 3765، اس میں فرمایا اصاب انہ فقیہ، وہ درست کرتے ہیں اس لیے کہ وہ فقیہ ہیں۔ یہ بخاری کے اندر 2 روایتیں ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں، اور اقرار کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، حضور کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ مفسر قرآن یہ فرماتے ہیں چھوڑ دو انہیں، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ صحیح بخاری کے بعد دوسری کتاب صحیح مسلم میں اگر چلیں تو صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 2501۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے تو صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں، چونکہ معاملات کچھ ایسے تھے، لوگوں کے دلوں سے میل نہیں نکلا تھا، ان کے بارے میں لوگ اچھی رائے نہیں رکھتے تھے۔ حضرت ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے جی 3 سوال ہیں آپ سے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ 3 سوال یہ ہیں، پہلا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی اللہ نے بڑے حسن و جمال سے اسے نوازا ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان سے نکاح کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نعم، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تشریح میں آگے ذکر کروں گا۔ دوسرا وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ، اور میرے بیٹے معاویہ کو آپ اپنا کاتب مقرر کر لیں۔ کیا کریں؟ ان کو بڑی تکلیف ہوتی، کہتے جی منشی ہے، اس کا معنی کیا معنی؟ اور میں نے کہا رسول اللہ کی سواری کا گدھا بھی ہو تو اس کا بھی ذکر لوگ ادب سے کرتے ہیں، یہ تو پھر منشی ہیں رسول اللہ کے، یہ تو پھر رسول اللہ کے منشی ہیں، تم اقرار کرتے ہو۔ دوسرا سوال کیا جی کاتب رکھ لیں، فرمایا ٹھیک ہے رکھ لیا۔ تیسرا سوال کہ آپ ایسا کریں، آپ مجھے امیر بنا دیں کسی لشکر کا تاکہ میں کافروں کے ساتھ جہاد کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سوالوں کے جواب میں کہا ٹھیک ہے۔ اب اس پر اعتراض پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ امام نووی نے لکھا، صحیح مسلم میرے پاس موجود ہے امام نووی کے حاشیے کے حوالے سے، کسی نے دیکھ نہیں ہو تو میں بعد میں دکھا سکتا ہوں اسے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح کی، کیونکہ حضرت ابو سفیان کو وہم یہ تھا کہ چونکہ میں پہلے کافر تھا، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو لہٰذا شاید دوبارہ نکاح کی ضرورت پڑے گی، تو آپ نے اس لیے یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ فرمایا وہ فضیلت تو تمہیں پہلے مل چکی ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا، عرض کیا کہ جی میں معاویہ کے بارے میں سفارش کرتا ہوں کہ آپ معاویہ کو اپنا کاتب مقرر کر لیں۔ یہاں ان کو یہ بھی بڑی تکلیف ہے جی سفارش کیوں کی، حالانکہ قرآن کیا فرماتا ہے؟ من یشفع شفاعۃ، جو اچھی سفارش کرے گا اس کو سفارش سے اجر ملے گا، جو بری کرے گا اس کو گناہ سے حصہ ملے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اچھی تمہیں سفارش کرنے کا موقع ملے تو کیا کرو، لیکن اس پر اعتراض کرتے ہیں صاحب بہادر کہ نہیں جی یہ تو سفارش کیا۔ پھر اس حدیث کے راوی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کسی سوال کے جواب میں کبھی نہ نہیں کیا، کسی سوال کے جواب میں کبھی نہ۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ نہ مانگتے، ابو سفیان یہ سوال نہ کرتے تو حضور کبھی نہ دیتے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے سوال کیا، اللہ کے نبی نے اس پر کیا کیا؟ نام کا جملہ کہہ کے ہاں کی مہر لگا دی اس پر۔ امام نووی کہتے ہیں کہ جی ام حبیبہ کا نکاح 6 یا 7 ہجری میں ہو چکا تھا، بات بڑی غور طلب ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 یا 7 ہجری میں کر لیا تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو رہے 8 ہجری میں۔ کب؟ شادی کے 2 یا 3 سال کے بعد، 2 یا 1 سال کے بعد، 2 یا
6 ہجری میں نکاح ہوا یا 7 میں ہوا، 8 میں حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ اب وہ کہتے ہیں امام نووی، شرح مسلم کے اوپر حاشیہ ہے امام نووی کا جو چھپتا ہے بر صغیر پاک و ہند میں مدارس دینیہ میں پڑھایا، یہی حاشیہ جاتا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں اس سے مراد نئے سرے سے نکاح کرنا نہیں بلکہ نکاح کی تجدید مراد تھی، کیونکہ ابو سفیان کو یہ وہم تھا کہ شاید میرے اسلام قبول کر لینے کے بعد میری بیٹی کو نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں نام کہہ کے فرمایا کہ تمہیں فضیلت پہلے سے مل چکی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس پر ایک اور بات بھی ہے، اس پہ بڑے اعتراض کرتے ہیں تو دیکھو جی یہ اس کا یہ معاملہ ہے، اس کا یہ معاملہ ہے۔ باہر طور علماء نے یہ لکھا کہ کسی حدیث کی سمجھ نہ آئے، کسی حدیث کی سمجھ نہ آئے تو اس کو رد نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی کوئی نہ کوئی توضیح اور تشریح کی جاتی ہے کہ اس کی کوئی تشریح اور توضیح کی جائے۔ اگر آپ کے ذہن کے مطابق اور آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہے تو آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ حدیث کا انکار کر دیں گے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث کے بعد اب کہتے ہیں جی سفارش کیا کی تھی حضور کہ میرے بیٹے کو کیا رکھیں؟ کاتب رکھیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں یہ حدیث لے کر آئے 2651 نمبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں بچہ تھا اور میں کھیل رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے پاس تو میں کہتے ہیں چھپ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیار سے پکڑا اور مجھے پیار سے پکڑ کر فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ، جاؤ معاویہ کو۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وَكَانَ كَاتِبَهُ، وہ حضور کے کاتب تھے، لکھا کرتے تھے، اس لیے مجھے کہا تھا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے، سند حسن کے ساتھ ہے۔ مسلم کی روایت اس کی تائید کے ساتھ مسند احمد کی روایت جس میں عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا تھے؟ حضور علیہ السلام کے کاتب تھے۔ سنن ابو داؤد کی روایت، سنن ابو داؤد کی روایت نمبر 1629، اس میں باقاعدہ طور پر یہ بات واضح ہے کہ 2 صحابی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں ان کو لکھ کر دو، ان کو لکھ کر دو۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان دونوں اصحاب کے لیے لکھا تھا۔ تو یہ کیا تھے؟ حضور علیہ السلام کے کاتب۔ صحیح مسلم کی حدیث، مسند احمد کی حدیث اور سنن ابو داؤد کی حدیث۔ اور امام احمد خلال البغدادی متوفی 311 ہجری، آپ فرماتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ سے، امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو معاویہ کو کاتب وحی نہیں مانتا؟ یہاں پہ اعتراض پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ جی خط لکھا کرتے تھے۔ خط کس کے کہنے سے لکھتے تھے؟ کس کے کہنے سے لکھتے تھے؟ بولو بولو جلدی، کس کے کہنے سے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ لکھا کرو، اس زبان سے سوائے سچ کے کچھ نہیں نکلتا۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اگر خط بھی لکھواتے تھے تو اللہ کے حکم سے لکھواتے تھے۔ تو بتائیے کاتب وحی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ حضرت امام احمد سے پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو کہتا ہے کہ جی معاویہ کاتب وحی نہیں تھے؟ امام احمد بن حنبل نے جواب دیا، فرمایا ان معاویہ کاتب الوحی، کہ سنو جو اس بات کا انکار کرے کہ معاویہ کاتب وحی نہیں ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہو کہ وہ مسلمانوں کے ماموں نہیں ہیں، تو امام احمد بن حنبل نے جواب دیا ھذا قول سوء ردیء یجانبون ہؤلاء القوم ولا یجالسون ونبین امرهم للناس، فرمایا جو یہ قول کہے یہ انتہائی برا اور ردی میں ڈالے جانے کے لائق ہے، ایسا کہنے والے لوگوں سے بچو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ایسے لوگوں سے خبردار رہو۔ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب نہ مانے، امام احمد کیا فرماتے ہیں؟ اس کا قول ردی ہے، اس کا قول ردی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا قول
ردی ہے، اس کا قول جو آپ کو کاتب وحی نہیں مانتا، جو آپ کو مسلمانوں کا اچھا بات یہ ہے، ہمارے ایک استاد صاحب فرمانے لگے کہ ہمارا ایک جگہ بحث ہو گئی، وہ جی میں ان کو ماموں نہیں مانتا، تو کہا بالکل سچا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ماموں ہیں، کیونکہ وہ تو جو ہے ہی نہیں وہ مانے گا کیسے؟ امام احمد بن حنبل کہتے جو کاتب وحی نہ مانے، جو مسلمانوں کا ماموں نہ مانے، اس کا قول ردی ہے، اس کا قول ردی ہے۔ کیا امام احمد بن حنبل کے پائے کا کوئی بزرگ ہے آج کے دور کا مولا؟ یہ تو امام احمد بن حنبل کی جوتیوں کے جن نیچے خاک ہے، اس خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ امام احمد بن حنبل کا نام اتنا بڑا، اور امام احمد بن حنبل کی جو حدیث پر خدمت ہے 8 سال گزر چکے ہیں۔ کتنے؟ ہم 8 سالوں سے ان کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اب تک 7000 اور کچھ حدیثیں ہوئی ہیں ہماری، 8000 کے قریب ہونے والی۔ کتنے سالوں میں؟ 8 سالوں میں۔ کتنے سالوں میں؟ تو جس کی لکھی ہوئی کتاب ہم 8 سالوں میں بھی مکمل نہیں کر سکے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ اس کے چہرے کو روشن رکھے جو میری حدیث کو سنے۔ تو جو لکھ کر آپ کے لیے چھوڑ گیا ہو، آپ سنیں تو آپ کے لیے دعا جس نے لکھ کے آپ کے لیے رکھی ہو، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اچھا، اب ایک اعتراض، بڑا اہم اعتراض ہے یہ، ہمارے لوگ چونکہ بڑا، میں کبھی اس حوالے سے کبھی بات نہیں کی لیکن بڑی اہم ہے۔ مرزا انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو جی اسلام تو مکمل ہو گیا، تو کون سی وحی لکھی تھی؟ اور اس کے اندر بڑا ان کا نخرے والا انداز ہے۔ تو انہیں ہمارے علماء نے، جس طرح وہ کہتا ہے نا میں پھکی دیتا ہوں، تو ان کو ہمارے علماء نے پھکا دیا۔ تو مرزا صاحب کو ہمارے علماء نے جواب یہ دیا کہ پہلے تو آپ یہ بتائیے، جو آپ کہہ رہے ہیں 99.99% تو قرآن مکمل ہو چکا تھا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے عمرۃ القضاء کے موقع پہ سنہ 7 ہجری میں۔ چلیں، آپ فتح مکہ کے بعد مسلمان مانتے ہیں، کس کے بعد؟ تو فتح مکہ ہو رہی ہے رمضان 8 ہجری میں، بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ فتح مکہ کب ہوئی؟ 8 ہجری میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا 11 ہجری میں۔ 8 سے لے کے 11، اسی 8 کے بعد 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا تھا۔ غزوہ تبوک کب ہوا؟ 9 ہجری میں، اور اس کا پورا سورہ توبہ میں اسی غزوے کا ذکر ہے، جو کم از کم ایک پارے پر مشتمل ہے۔ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہو رہی ہے، فتح مکہ کے۔ پھر اسی طرح سے سورہ توبہ، سورہ مائدہ جو فتح مکہ کے بعد نازل، سورہ مائدہ بھی فتح مکہ کے، سورہ توبہ، سورہ، یہ دونوں کب نازل ہوئی؟ فتح مکہ کے بعد۔ پھر سورہ بقرہ کی سود کی آیات، یہ بھی بعد میں نازل ہوئی۔ تو اب اگر سارا حساب لگایا جائے تو کم از کم 2.5 پارے بنتے ہیں، فتح مکہ کے بعد نازل ہوئے۔ تو اب کوئی اعتراض یہ کرتا جی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، کون سی وحی تھی؟ تو ہماری طرف سے پھر یہ جواب ہے کہ فتح مکہ کے بعد جو 2.5 پارے نازل ہوئے تھے وہ قرآن کریم کے اندر ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو وہ وحی سے ہوئے کہ نہیں؟ تو کہتے جی وہ 8 کے بعد اگر وہ کاتب وحی ہوئے تھے تو وحی تو آئی نہیں تھی۔ کیسے لوگ ہیں کہ اس بات کا انکار کر دیتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 8 کے بعد سے 11 تک وحی نازل ہی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد جامع ترمذی کی روایت، اور بڑی مشہور روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، معاویہ کو مہدی بنا، ان کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا، جامع ترمذی کا حدیث نمبر ہے 3842۔ اس حدیث کو شیخ البانی صحیح کہتے ہیں۔ اس حدیث کو شیخ البانی کیا کہتے ہیں؟ اس حدیث کو مشکات کے اندر صاحب مشکات نے نقل کیا، اور موجودہ دور کے اہل حدیثوں کے بہت بڑے امام محدث العصر شیخ زبیر علی زئی، ان کی تحقیق کے ساتھ یہ مشکات چھپی ہوئی ملتی ہے۔
اس مشکات کی حدیث نمبر ہے 6244، اس کے اوپر لکھتے ہیں اسنادہ صحیح۔ یہ ترمذی شیخ البانی کی تصحیح کے ساتھ۔ مسند الشامیین امام طبرانی کی، کس کی؟ امام طبرانی کا سن وفات ہے 360 ہجری۔ امام طبرانی نے اسے ایک سند کے ساتھ نقل کیا 2198، 2199 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، معاویہ کو مہدی بنا۔ پھر مسند الشامیین کی حدیث نمبر 333، 334، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا امام طبرانی نقل کرتے ہیں کہ حضور نے دعا مانگی، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، معاویہ کو حساب کا علم عطا فرما، اور معاویہ کو عذاب سے بچا۔ اس کے بعد اس کا اگلا حوالہ ہے فضائل صحابہ، یہ امام احمد بن حنبل کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ امام احمد بن حنبل نے لکھا، اور حدیث نمبر ہے 1750۔ پہلی حدیث، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا کر، معاویہ کو حساب کا علم عطا کر، اسے عذاب سے بچا۔ 1750، 1751، 1752۔ اب جامع ترمذی کی اس حدیث کو شیخ البانی بھی کیا کہتے ہیں؟ شیخ زبیر علی زئی بھی کیا کہتے ہیں؟ صحیح۔ پھر اس کے بعد امام طبرانی اس کو نقل کرتے ہیں اپنی مسند میں، اور امام احمد بن حنبل اس کو نقل کرتے ہیں فضائل الصحابہ میں۔ ان تین روایتوں کے بعد ہم بریلویوں جو جماعت میں سے کچھ لوگ نکلتے ہیں نا، اسی لیے حضور نے فرمایا تھا جماعت کے ساتھ جڑ کر رہو، جو جماعت سے علیحدہ ہوا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ ہمارے اندر بھی بڑے سارے کھٹمل ہیں، تو ہمارے میں جو کھٹمل ہے نا، یہ کتاب اس نے لکھی، یہ لکھی جی، اس کتاب کا نام ہے الاحادیث الموضوعہ فی فضائل معاویہ۔ ریسرچ اسکالر ہیں جناب۔ اب ریسرچ اسکالر نے جو جہالت بھرا کام کیا وہ کیا ہے؟ وہ پہلے تو کہتے ہیں جی کوئی حدیث ہے ہی نہیں ان کے بارے میں، کوئی حدیث کہتے ہیں جی یہ مجبوراً اسلام لائے تھے۔ کیا لائے تھے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ تم کون ہو؟ تمہیں کس نے بتایا کہ مجبوراً لائے تھے؟ اور پھر کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں امام بخاری نے جو حدیث نقل کی نا، یہ امام بخاری ان کے روب سے ڈر گئے تھے۔ یہ ہے امام بخاری ان کے روب سے، کہتے ہیں امام بخاری امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے روب سے ڈر کے انہوں نے یہ حدیث نقل کی۔ امام مسلم کو مغالطہ لگ گیا، اس لیے امام مسلم بھی یہ حدیث جو نقل کرتے ہیں یہ جھوٹی ہے۔ امام ترمذی بھی مغالطے کا شکار ہو گئے، اس لیے امام ترمذی کو بھی پتہ نہیں چلا۔ وہ 1400 سالہ چاہ کلا محقق ریسرچ جمیا جڑا کہندا میں امام بخاری اور امام مسلم اور امام ترمذی تو بھی بہتا جانا نڑا۔ یہی بات شیطان نے بھی کہی تھی نا، انا خیر منہ، میں ان سے۔ تو جو بندہ امام بخاری پر، امام مسلم پر، امام ترمذی پر اعتراض کر کے کہے ان تینوں کو مغالطہ لگ گیا تھا، وہ تو ہی پیدا ہوا تھا کہ تجھے مغالطہ نہیں لگا۔ یہ پوری کتاب لکھ ماری کہ جی جھوٹی روایت ہے۔ یہ کیا ہے؟ جھوٹی روایت ہے۔ بخاری کے اندر بھی جھوٹی روایت، مسلم کے اندر بھی جھوٹی روایت، اور ترمذی کے اندر بھی جھوٹی روایت۔ یہ ہے ان ریسرچ اسکالر کا بیڑا ڈوبا ہوا۔ میں نے آپ کو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور جامع ترمذی کی روایات تینوں آپ کے سامنے رکھی۔ اب میں چاہتا تو تھا کہ میں آپ کو سناؤں، درود پاک پڑھ لیجیے سارے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ